بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جو دوران عدت نکاح ہوا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جبکہ اس حوالے سے عدالت کا بھی فیصلہ آیا ہے، کیا وہ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے۔ جبکہ اس حوالے سے ایک مشہور اہل حدیث مفتی ہیں، مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، ان کا ایک آڈیو کلپ وائرل ہوا ہے، یعنی عمران خان صاحب کی طلاق کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو دوران عدت نکاح ہوا ہے، اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے یا پھر ناجائز ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو عدالت کا فیصلے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے۔ دیکھیں، عدالت کے فیصلے کے حوالے سے مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، اتنا پتہ ہے کہ اس حوالے سے عدالت کا کوئی فیصلہ آیا ہے، لیکن مجھے نہیں علم کہ عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے، کس بنیاد پہ کیا حکم لگایا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ البتہ میں صرف اور صرف اس حوالے سے یعنی شرعی حکم کیا ہے، شرعی حکم کے اوپر تبصرہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ تو دیکھیں، عمران خان اور بشریٰ بی بی کا یہ جو نکاح ہوا ہے یہ دوران عدت ہوا ہے یا دوران عدت نہیں ہوا۔ اگر تو یہ جو نکاح ہوا ہے یہ دوران عدت ہوا ہے پھر تو حرام ہے، پھر تو بالکل بھی حرام ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کی جو سزا ہے، اس کی سزا زنا کی سزا ہے، یعنی شادی شدہ جوڑے جو زنا کرتے ہیں، جو ان کو سنسار کرنا، رجم کرنا، یہ ان کی سزا بنتی ہے۔ لیکن اگر نکاح جو ہے وہ عدت میں نہیں ہوا ہے تو پھر نکاح بالکل صحیح ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے نا شک کی گنجائش پھر نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں جو اختلاف والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عدت کتنی ہوتی ہے اور عدت کتنی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ بشریٰ بی بی کو طلاق ہوئی ہے 25 ستمبر 2017 کو، اور عمران خان کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے 1 جنوری 2018 کو، یعنی کہ 2 مہینے نومبر اور دسمبر کا یہ کمپلیٹ ہے، اور 5 یا 6 دن تقریباً جو ہے نا یہ ستمبر کے جو ہے نا 5 دن تقریباً بنتے ہیں، یہ بھی ہو جاتے ہیں 65 دن۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ عورت کی جو عدت ہے وہ عدت ہوتی ہے 90 دن، 3 مہینے عدت کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ اور اگر عدالت نے 3 مہینے عدت کی وجہ سے یہ عدت 3 مہینے لاگو کرتے ہوئے اس کو فیصلہ دیا ہے، اس بنیاد کے اوپر ان کے نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے، تو پھر یہ بات غلط ہے، پھر یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کی بات کو میں شامل کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے کہ 2.25 مہینے کے اندر عدت کمپلیٹ ہو سکتی ہے، 2.25 مہینوں کے اندر۔ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2.25 مہینے کے اندر عدت مکمل ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں عدت جو ہے قرآن مجید میں عدت جو ہے یہ 3 قروء کو کہا گئی، یعنی 3 حیض۔ 3 حیض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عورت ہے طلاق کے بعد اس کو جب 3 حیض اس کے گزر جائیں اس کی عدت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو بالکل بھی اس کے لیے یعنی گنجائش ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی وہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حیض ہوتے ہیں، پیریڈز ہوتے ہیں، مینسز ہوتے ہیں، یہ ہر عورت کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر عورت کی طبیعت ہوتی ہے، اس کا یعنی اس کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ کئی ساری خواتین ہیں ان کو مہینے کے بعد آتا ہے، کئی ساری 25 دن کے بعد، اور کئی ہوتی ہیں جن کو 20 دن کے بعد آتا ہے، کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو مہینے میں 2 دفعہ آتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے جب بھی کسی بھی عورت کے 3 مینسز گزر جائیں تو 3 مینسز گزر جانے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو گئی ہے، وہ اگلے دن یہ ہے کہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ میں مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کی اس بات کے اوپر بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالت نے کیا فیصلہ دیا، صحیح دیا، غلط دیا، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ لیکن مفتی عبد الرحمن عابد صاحب نے صرف اور صرف 2 باتوں کی بنیاد کے اوپر، 2 باتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے نکاح کو بالکل صحیح قرار دے دیا۔ یعنی ایک بات میں نے کہی ہے کہ اگر 3 مینسز اس کے گزر گئے، چاہے وہ یعنی 90 دن ہوئے نہیں ہوئے، 3 مینسز مہینے میں گزر گئے، 2 مہینوں میں گزرے، 2.5 مہینوں میں گزرے، جتنے دنوں کے اندر اگر وہ گزر چکے تھے طلاق کے بعد، اس کے بعد اگر ان کا نکاح ہوا ہے، یہ نکاح بالکل صحیح ہے، پھر اس میں کسی بھی قسم کی شک والی گنجائش نہیں۔
لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی جو ہے نا وہ نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ اب مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کو اسی طریقے سے مسئلہ بتانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ تو نہیں رہتے تھے، نہ ہی عمران خان کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی دو وجوہات کی بنیاد کے پر انہوں نے کہا ان کا نکاح بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے تنقید کا، یعنی میں ایسے کہوں گا رگڑا لگا کے رکھ دیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے نکاح کو غلط کہا ہے۔ دو باتوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کے نکاح کو صحیح کہا ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا بھی عدت جو ہے وہ 2.25 مہینوں کے اندر بھی مکمل ہو سکتی ہے، تو اگر 2.25 مہینوں کے اندر عدت مکمل ہو سکتی ہے تو ان کا نکاح بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں یہ تو ممکنات میں سے ہے، یہ ممکنات میں سے ہے کہ 2.25 مہینوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ اب یہ اس گرنٹیڈ نہیں ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی کام اگر ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی میں ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو جج صاحب تھے انہوں نے فیصلہ دیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا، ان ساری باتوں کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا ہوگا، سارے معاملات، ثبوت، ہر طرف سے وکلاء جو ہیں، گواہیاں، ثبوت، دستاویزات، سب کچھ ان کے سامنے آیا، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ جبکہ مفتی صاحب نے، میں جو باتیں کر رہا تھا، دو باتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے نکاح کو صحیح قرار دیا۔ ایک کہ 2.25 مہینے کے اندر عدت مکمل ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ان کی مکمل ہوگی، لہٰذا ان کا نکاح صحیح ہے، یہ کیسے؟ دوسری وجہ بات مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ نیک، باپردہ اور نیک خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے۔ عمران خان صاحب بھی پڑھے لکھے نیک متقی انسان ہے اور کئی مولویوں سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر عدت کے بعد ہی نکاح کیا ہوگا۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ کہہ دینا کہ انہوں نے عدت کے بعد ہی نکاح کیا ہوگا، یعنی یہ تو میں یہ کہوں گا کہ بچگانہ بات ہے، ایک بے وقوفانہ سا، یعنی یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں تو لہٰذا یہ کہ وہ عدت کے بعد کریں گے نکاح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ ہے کہ 2.25 مہینے کے اندر عدت مکمل ہو سکتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے مکمل کر کے نکاح کیا ہوگا، تو بس یہ نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نکاح غلط ہے وہ ناجائز ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے میں نے دو ٹوک بات کہی ہے، میرا کسی سیاسی پارٹی سے، کسی بھی مذہبی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے قرآن و سنت کا مسئلہ بتایا ہے کہ دیکھیں عدت اگر مکمل ہوئی ہے، ہر عورت کی عدت مختلف ہوتی ہے، اگر اس کی عدت واقعی میں مکمل ہوئی ہے تو نکاح میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر عدت اس طریقے سے مکمل نہیں ہوئی ہے تو اس بنیاد کے اوپر صحیح نہیں کہا جا سکتا کہ جی 2.25 مہینے کے اندر عدت مکمل ہو سکتی ہے تو لہٰذا ان کی ہوگی۔ یعنی ایک حلال و حرام کا مسئلہ ہے، بات کو سمجھے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی حلال چیز کو حرام قرار دینے یا حرام کو حلال قرار دینے سے پہلے ممکنات کو نہیں دیکھا جا سکتا کہ ایسا ممکن ہے تو لہٰذا یہ حلال ہے۔ حلال حرام کے فتوے کے لیے کم سے کم ٹھوس ثبوت اور شواہد ہونے چاہیے۔ یہ ایک مفتی کا لیبل نہیں ہے، یہ ایک مفتی کا معیار نہیں ہوتا کہ بس وہ شک ممکنات کو شامل کر کے ایک حرام چیز کو حلال، حلال کو حرام قرار دیتا پھرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آئندہ سے انشاءاللہ اس طرح کی باتوں سے ذرا احتیاط برتیں گے۔ اب یہ جو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آئندہ جو بھی 3 مہینے سے پہلے نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ جواب ہوگا کہ بھائی عدت تو پہلے بھی مکمل ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یعنی عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ گنجائش ہوتی بھی ہے، تو اگر اس چیز کا اثر برا پڑ رہا ہوتا ہے، یعنی معاشرے کے اوپر، عوام کے اوپر، اس کو مطلب غلط لے رہی ہوتی ہے عوام یا اس کا نتیجہ غلط نکال رہا ہوتا ہے، تو مفتی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مفتی آخری حد تک فتویٰ دے۔ یعنی 3 مہینے جو عدت ہے وہ 3 مہینے کمپلیٹ 3 مہینے کروائے، جہاں پہ اگر عوام کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر برا اثر نہیں بھی پڑ رہا تو ممکنات کو حلال نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب خوف خدا رکھتے ہوئے اپنے اس فتوے سے رجوع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔